جو کوئی نام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قدر کرے گا اسے دنیا کی کوئی طاقت پچھاڑ نہیں سکتی۔ جو بندہ مقاصد زیادہ اور اپنی نفس کی خواہشات کو کم رکھتا ہے وہی انسان سب سے افضل اور کامیاب ہے۔ سب سے بہترین انسان وہی ہے جو ضرورت کے وقت دوسرے لوگوں کے کام آئے اور اپنی ضرورتوں کو ترک کر دے۔ شمع کا کام جلنا اور پروانے کا کام جان نشاور کرنا ہے، اس لیے شمع حق پر جان نشاور کر کے بلند مرتبہ پا جاؤ۔ جنتی عورت کی نشانی ہے جس کو شوہر دیکھ کر خوش ہو جائے۔ دنیا کی چیزوں میں سب سے اچھی چیز نیک اور پرہیزگار بیوی ہے۔ سادہ غذا، ہلکی ورزش، پاکیزہ خیالات، دعاؤں سے چھٹکارا اور صحت کمالات ہیں۔ وہ دسترخوان بہت بڑی برکت والا ہے جس پر کوئی یتیم بیٹھ کر کھانے کھاتا ہے۔ نرم الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی بھی نیکی ایسی نہیں جو ضائع ہو جائے، اس لیے کسی بھی نیکی کو کم نہ سمجھا جائے۔ استاد کی مار والد کی شفقت سے بہتر ہوتی ہے۔ بیمار روح کا علاج اللہ والوں کی صحبت ہے۔ اگر محنت اور توجہ ہو تو گھر بیٹھے ہی اللہ تعالیٰ کے قرب کا اعلیٰ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کامیاب تجارت کا ایک خاص اصول ہے اور وہ ہے ایمانداری۔ اگر ایمانداری نہ ہو تو تجارت کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہو تو ایک چیز رات کو سوتے وقت تکیے کے نیچے رکھ دیا کرو اور وہ ہے آیات الکرسی۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو نعمت سے نوازے تو اس دنیا میں ہی اس کی قدر کر لی جائے۔ نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے اور نہ زر سے دین پیدا ہوتا ہے بلکہ بزرگوں کی نظر سے پیدا ہوتا ہے۔ دنیا کی نعمت اگر دکھ اور تکلیف کے بغیر ہوتی تو یہ دنیا ایک جنت ہوتی۔ نادان کے لیے خاموشی سے بہتر کوئی ہنر نہیں، اور جو یہ نکتہ جان گیا وہ نادان نہیں رہتا۔ جب انسان کسی دوسرے کی شکایت کر رہا ہوتا ہے دراصل وہ اپنی نااہلی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے قوانین سے منہ موڑے گا وہ کبھی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ جان لے کہ جنت میں لے جانے والی صرف دو چیزیں ہیں، اللہ کا ڈر اور دوسری خوش اخلاقی۔ نیک باتوں کو جتنا جلدی ہو سکے دوسروں تک پہنچا دیا کرو اور مخالفوں کی فکر مت کرو کہ وہ کیا کہیں گے۔ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے رہو، تمہاری قسمت بدلنا خود بخود شروع ہو جائے گی۔ اصل سچائی یہ ہے کہ دل باتیں کرے، یعنی وہ بات کہے جو دل کے اندر ہو۔ دل میں جو ہوتا ہے وہی اصل سچائی ہوتی ہے۔ اہل و عیال کے ساتھ حد سے زیادہ محبت نہ کیجیے، کہیں ضروری کام میں فتور نہ آ جائے۔ کسی بے جان دیوتا کے آگے 1000 سال عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ چند لمحے کسی پرہیزگار کی صحبت میں گزارو۔ جو دولت کسی پر ظلم کر کے حاصل ہو وہ دولت ایک زہر کی مانند ہوتی ہے۔ ہمیشہ وہی کام سر انجام دو جس کے بعد تمہیں پچھتانا نہ پڑے۔ انسان پر جو بھی مشکلات اور دکھ آتے ہیں وہ نفسانی خواہشیں پوری کرنے کی وجہ سے آتی ہیں۔ دو باتیں ایسی ہیں جو مرد عورت کو بول دیتا ہے تو وہ اس پر عاشق ہو جاتی ہے۔ پہلی، جب مرد عورت کی تعریف کرتا ہے، اور دوسری، جب مرد عورت کو عزت دیتا ہے۔ دنیا میں انسان کی زندگی ایسے ہے
جیسے کسی نے تیز آندھی اور طوفان میں ایک دیا سا جلا کر رکھ دیا ہو۔ لگن سے علم حاصل کرو، لگن کے بغیر علم کھو جاتا ہے۔ 3 آدمی میرے دوست ہیں، پہلا وہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، دوسرا وہ جو مجھ سے نفرت کرتا ہے، اور تیسرا وہ جو مجھ سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا۔ ڈاکٹر کی مسکراہٹ مریض کے لیے ناٹک کا کام کرتی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے اچھی چیز زبان ہے۔ دکھ اور سکھ دونوں روشنی اور اندھیرے کی طرح ایک دوسرے کا تعاقب کرتے ہیں۔ انسان کے لیے بہترین مطالعہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کے چہروں کا مطالعہ کرے۔ یاد رکھو، وقت آپ کو جو کچھ بھی دیتا ہے وہ ایک نہ ایک دن آپ سے واپس بھی لے لیتا ہے۔ آدمی روشنی سے زیادہ اندھیرے سے محبت کرتا ہے کیونکہ اس کے اعمال سیاہ ہوتے ہیں۔ کئی پھولوں کی جوانی اندیکھی رہ جاتی ہے اور ان کی خوشبو صحرا کی ہواؤں میں ضائع ہو جاتی ہے۔ خدا نے غم زدہ اور دکھی لوگوں کے دکھ دور کرنے کا کام وقت کو سونپ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے میں عزت اور لوگوں سے سوال کرنے میں ذلت ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے بوریت میں ضائع کرنے کی بجائے ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کیجیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔ منزلیں سپاہیوں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو راستے کا خوف مار دیتا ہے۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات 2 کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ اندھیرے میں کامیابی کے اصول تک راستے کی تلاش کی کوشش میں رہنا اور اس ذات پر یقین رکھنا ہی نشانی ہے مومن کی۔ یہ دنیا ایک درسگاہ کی طرح ہے، ہم سب کا الگ الگ امتحان ہو رہا ہے، اور اس درسگاہ کا فقط ایک ہی استاد ہے، اور وہ فقط اللہ ہے۔